الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر ہم پوڈ کاسٹ میں حاضر ہیں حضرت کے ساتھ، اور انشاءاللہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ مینیفسٹیشن ہے۔ تو آج حضرت کی اس طرف توجہ جو ہے وہ چاہیں گے کہ وہ دیں، اور شروعات کرتا ہوں۔ السلام علیکم سید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے؟ الحمدللہ، آپ بتائیں خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ اللہ کے رحمت سے بس الحمدللہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ مینیفسٹیشن بہت سننے کو ملتی ہے کہ بھئی آپ مینیفیسٹ کر سکتے ہیں، تو اب مینیفیسٹ کریں اور خوشیاں آپ کو ملیں گی، مٹیریل گینز ملیں گے۔ تو اصل میں یہ مینیفسٹیشن ہے کیا؟ یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ اس متعلق دیکھیں، مینیفسٹیشن جو ہے نا، اس کا جو تصور ہے یہ ہمیں لا آف اٹریکشن سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ اسے فالو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو خیالات ہمارے دل میں پیدا ہو رہے ہیں، جو کچھ ہم فیل کر رہے ہیں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، ہر ایک چیز ہم پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس سے کچھ فریکوینسیز، کچھ انرجیز ہمارا جو جسم ہے وہ خارج کرتا ہے، ریلیز کرتا ہے۔ اب وہ انرجیز جو ہے وہ یونیورس میں جاتی ہیں، اور وہ انرجیز جیسی تھیں ویسی ہی چیزیں وہ اٹریکٹ کر کے ہمارے پاس لے کر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو وہ مینیفسٹیشن کہتے ہیں۔ تو اب اگر ہم اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اچھے خیالات دماغ میں لا رہے ہیں، اور اچھا سوچ رہے ہیں، اچھا بول رہے ہیں، تو ہمارے اندر سے وہ اچھی ریزز ہی نکلیں گے، اور پھر وہ کائنات میں جا کے ہمارے لیے اسی درجے میں اچھے اچھے حالات اور اچھی اچھی چیزیں اٹریکٹ کریں گے، اور ہمارے سامنے اچھی اچھی چیزیں آئیں گی۔ اس کو کہتے ہیں مینیفسٹیشن۔ اب اس کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، الگ الگ درجات میں الگ الگ طریقوں سے لوگ اسے کرتے ہیں۔ اب جیسے عملیات ہے، اس میں بھی جو ہے آخر میں جو حکم لگائے جاتے ہیں یا پڑھائیاں وغیرہ کی جاتی ہیں نیت کر کے، یہ مینیفسٹیشن کی ہی ایک صورت ہے۔ اچھا۔ کہ آپ کے اندر سے ہی وہ خاص ریزز نکلتی ہیں ان کلمات کو پڑھنے سے یا لکھنے سے، جو الگ الگ طریقے ہوتے ہیں مینیفیسٹ کرنے کے، اور پھر وہ اٹریکٹ کرتی ہیں آپ کے من چاہے حالات کو یا من چاہے چیزوں کو یا افراد کو۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے الگ الگ طریقے ہیں کہ اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے، لیکن کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ آپ اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف، اب وہ کسی طریقے سے کریں۔ تو کیا یہ معاملہ ایک لانگ پروسیجر ہے یا بہت جلدی بھی ہو سکتا ہے یہ معاملہ؟ کیونکہ عموماً تو یہ سنا ہے کہ یہ لانگ پروسیجر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ لانگ پروسیجر ہے۔ دیکھیں، اگر میں بہت بڑا معاملہ چاہتا ہوں، کوئی بہت بڑی خواہش ہے میری، اور اس میں کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں آنی ہیں، اور میں ایک جیسے عام شخص جتنا مینیفیسٹ کر سکتا ہے اتنی کرتا ہوں، تو ظاہر ہے دیر ہی لگے گی۔ اب اگر میں نے جو ہے پریکٹس کر کر کے اپنے تمام انرجیز کو سمجھ لیا ہے، اور پھر میں مینیفیسٹ کرتا ہوں، تو میں ایک عام شخص سے جلدی کر سکوں گا یہ کام۔ دونوں پر ہے کہ میں کیا مینیفیسٹ کر رہا ہوں،
اور جو اگر میں مینیفیسٹ کر رہا ہوں تو کیا میں انرجیز کو سمجھتا ہوں اور مجھے ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا آتا ہے تو میں کر لوں گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ لیکن کائنات جن اصولوں پر کام کرتی ہے، ان اصولوں سے تو وہ چیز ہو کر گزرے گی نا، ٹھیک ہے، تو جتنا وقت لگتا ہے اس میں اتنا لگے گا۔ لیکن اگر مینیفیسٹ اچھے کی جائے تو بہت ساری چیزیں بہت تیزی سے اور جلدی جلدی ہونے لگتی ہیں۔ کیا یہ روحانیت کا حصہ ہے مینیفیسٹیشن یا ایک الگ چیز ہے؟ بالکل، مینیفیسٹیشن آپ اس کو انگلش میں بول دیں تو یہ مینیفیسٹیشن ہو جائے گی۔ آپ اسی کو ارتکاز توجہ اور قوت ارادی اور قوت تصوریہ بول دیں تو یہ روحانیات کا حصہ ہو جائے گا۔ اچھا، کام دونوں میں ایک ہی جیسا ہو رہا ہوتا ہے، اب وہ کرتا کیا ہے، کس درجے پر کرتا ہے، اس پر ہے معاملہ۔ جیسے کوئی ایسی ایگزامپل آپ دینا چاہیں چھوٹی سے چھوٹی کہ بھئی یہ اس طریقے سے معاملہ مینیفیسٹیشن کا اگر ہو؟ جیسے کوئی رات کو سونے سے پہلے جو ہے مینیفیسٹ کرتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی جب بندہ نیند کے قریب ہوتا ہے نا تو سب کانشیس سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو مینیفیسٹیشن اچھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ سب کانشیس سے قریب ہونا کیوں ہے؟ اس وقت ارتکاز توجہ بہت اچھی طرح سے ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے کانشیس مائنڈ کی سے دور ہوتے ہیں تو سب کانشیس سے قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے؟ تو یہ جو درمیانی حصہ ہے، اس میں جب بندہ مینیفیسٹ کرتا ہے تو اس وقت ارتکاز توجہ ہوتی ہے، دوسرا کوئی خیال نہیں ہوتا، جس خیال پر اس نے توجہ جمائی ہوئی ہے اسی پر اچھا فوکس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس وقت جب وہ سوچتا ہے کہ میرے مسائل حل ہو جائیں اور میں حالات اچھے ہو جائیں، اچھی جاب مل جائے، اچھا رشتہ ہو جائے، ایکس وائی زیڈ، تو اس وقت مینیفیسٹیشن بڑی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کا رزلٹ وہ جو ہے بڑی جلدی دیکھتا ہے۔ لیکن ہوا کیسے؟ وہ اس کے کانسیپٹ کو اگر ہم سمجھیں تو وہ دماغ کے ایک لیول پر گیا جہاں ارتکاز توجہ بہت زیادہ ہو گئی تھی اس کی۔ صحیح، اصل کمال اسی کا ہے۔ آپ اسی کو ارتکاز توجہ کو پریکٹس کے ذریعے سے آپ اگر یہ مہارت حاصل کر لیتے کہ جب میں چاہوں اس لیول پر چلا جاؤں تو آپ اینی ٹائم مینیفیسٹیشن کر سکتے ہیں۔ اچھا، اصل تو کانسیپٹ کو سمجھنا ہے نا کہ کس طرح سے ہو رہا ہے وہ۔ اسی لیے جو مینیفیسٹیشن کرتے ہیں انہوں نے دماغ کے لیولز بنائی ہوئے ہیں، الفا، بیٹا، گاما، تھیٹا، یہ سارے جو ہیں یہ دماغ کی الگ الگ کانشیسنس کے لیولز ہیں، اور کہتے ہیں ان میں الگ الگ طریقوں سے مینیفیسٹیشن کی جاتی ہے تو اس کے الگ الگ رزلٹ آتے ہیں، تو وہ اسی لیے ہوتا ہے۔ لیکن اس میں اگر آپ توجہ کریں گے تو ہم کانشیس سے سب کانشیس کی طرف جاتے ہیں، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی ارتکاز توجہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ جتنا زیادہ جاگے رہیں گے، جتنا زیادہ ہوش میں رہیں گے، آپ کو جو ہے وہ آپ کا دماغ جو ہے وہ الگ الگ خیالوں کی طرف کودتا رہے گا، منکی مائنڈ جسے کہتے ہیں۔ آپ اس کو روکنے میں اکثر ناکام ہو جائیں گے۔ نقطہ بینی ہے، شمع بینی ہے، دیگر اس طرح کی جو جتنے بھی ایکسرسائز کی جاتی ہیں وہ اس لیے کہ آپ کانشیسنس کا جو لیول ہے، آپ کا جو نارمل جو ہم بات کر رہے ہیں، لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، اس سے سب کانشیس کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، اور جتنا سب کانشیس کی طرف جائیں گے آپ کی ارتکاز توجہ اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، خیالات جو ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گے۔ اس وقت جو آپ مینیفیسٹ کریں گے وہ بہت جلدی سامنے نظر آئے گا آپ کو ہوتے ہوئے۔ تو کیا یہی ایک واحد طریقہ ہے سب کانشیس کے قریب جا کر ہی مینیفیسٹیشن کری ہے؟ یہی طریقہ ہے؟ دیکھیں مینیفیسٹیشن تو اینی ٹائم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے۔ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں نا، ہم کچھ نہ کچھ اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے ذہن میں ابھی جو خیالات آ رہے ہیں، میں جو کچھ فیل کر رہا ہوں، میں کچھ دیکھ رہا ہوں، اس کا اثر مجھ پہ ہو رہا ہے، میں اس کو کچھ فیل کر رہا ہوں، اس فیلنگ کی وجہ سے انرجیز میرے جسم سے نکل کے کائنات میں جا رہی ہے اور پھر وہ اٹریکٹ کر کے لے کر آ رہی ہے۔ تو میں یا
ہر ایک شخص کچھ نہ کچھ مینیفیسٹ کر ہی رہا ہے، صحیح. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے حالات مینیفیسٹ کریں، تو اس کے لیے جو ہے اسپیشلی ایسے اوقات میں جب ارتکاز توجہ عموماً بڑھی ہوئی ہوتی ہے، جیسے سونے کے وقت، اٹھنے کے بعد، یا آدھی رات کو جب نیند کھلے، اس وقت بہت اچھی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. اچھا، ایسا معاملہ جس سے مینیفیسٹیشن ڈسٹرب ہو، وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے مینیفیسٹیشن مکمل نہیں ہو پاتی یا رک جاتی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے؟ دیکھیں، مینیفیسٹیشن تو بننا کر ہی رہتا ہے، صحیح ہے. مینیفیسٹ کرتے ہوئے وہی کہ جو خیال میرے دل میں ہے اس کے علاوہ کوئی خیال ہوا، یا کچھ اور میں فیل کر رہا ہوں، بول کچھ اور رہا ہوں، تو یہ مینیفیسٹیشن ہو ہی نہیں. اچھا. صحیح ہے. اس لیے ہم سب کانشیس کی طرف جا رہے ہیں نا، تاکہ ایک ہی خیال جمع رہے دماغ میں. اسی طرح مینیفیسٹ کرنے کے بعد اگر میں اس وائبریشن پر نہیں ہوں جو جس وائبریشن میں اس وقت تھا، تو میں نے ایک آرڈر کرتے ہی اپنے آرڈر کو تبدیل کر دیا. میں نے ایک آرڈر دیا تھا کائنات کو کہ میں یہ چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں اس پہ کام کرتی ہوں. اب جیسے میں اس وائبریشن سے ہٹا، میں نے اب دوسرا آرڈر دے دیا، اب کائنات اس پہ کام کرے گی. جیسے اب بار بار آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم مینیفیسٹ کرتے ہیں، وہ ویبریشنز ہماری یا ویوز جو ہیں وہ کائنات میں جاتی ہیں، وہ کائنات جی. یہ اس سے کیا مراد؟ آپ بار بار کائنات کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں. یونیورس مراد ہے اس سے. دیکھیں، جس سے ہمارا سب کانشیس ہے نا، ٹھیک ہے، یہ نہ نہیں بولتا. اچھا، آپ جو بولتے رہیں گے بولے گا یس 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 یس، جی 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 جی. آپ بولیں گے اچھا ہو، بولے گا جی اچھا ہوگا. آپ بولیں گے برا ہو، آپ کوئی بولے گا میں تو کبھی نہیں بولوں گا کہ میں برا ہو. کائنات کی زبان کو ابھی تک آپ نہیں سمجھے. جو کائنات کی بھی ایک زبان ہے. جی. جب آپ کچھ غلط فیل کریں گے، کچھ برا فیل کریں گے، تو آپ اپنے اندر سے وہ بری انرجیز کائنات کو دیں گے. یہ جو انرجی یا فریکوینسی ہے، یہ اس کی زبان ہے. اللہ اکبر. تو جب بھی آپ کچھ غلط فیل کرتے ہیں، برا فیل کرتے ہیں، تو آپ اس کو بول رہے ہوتے ہیں کہ میں برا چاہتا ہوں، میرے ساتھ برا ہو، میں یہ چاہتا ہوں. تو بولتی ہے یس ٹھیک ہے، آپ کا حکم، سر آنکھوں پر. صحیح. تو پھر آپ کے ساتھ وہ ہونے لگتا ہے، اور پھر لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ کیوں برا ہو رہا ہے، یار میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ایسا. نہیں، آپ نے مینیفیسٹ کیا ہے اسے. صحیح. اچھا، تو اسی طرح جس طرح سے سب کانشیس نو نہیں بولتا، اسی طرح کائنات بھی نو نہیں بولتے. تو یہ دونوں جو ہے نا فریکوینسی پر چلتے ہیں کہ آپ کیا دے رہے ہیں، ادھر سے بھی وہی آنا ہے. تو جو اس کو کچھ عرصے تک فالو کر لیتا ہے نا لا آف اٹریکشن کو، وہ ماننے لگتا ہے، کیونکہ تجربے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے. صحیح. تو ہم اینی ٹائم ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. بس ہماری جو زبان ہے، جیسے ہم الفاظ سے باتیں کرتے ہیں، کائنات کی زبان جو ہے فریکوینسی ہے کہ ہم کون سی انرجیز جو ہیں اس میں ریلیز کر رہے ہیں، پھر وہی جو ہے وہ لا کر ہمارے سامنے کھڑے کر دیتی ہے. اچھا، جیسے آپ نے بات کی کائنات کی زبان فریکوینسیز ہیں یا انرجیز ہیں. اچھا، ایک اسی طرح ہم یہی اصطلاح ہم روحانیات کے اندر بھی کرتے ہیں کہ انرجیز آتی ہیں. بالکل. اس سے کیا مراد؟ کیا تھوڑا سا ڈیفائن کریں اس بات کو کہ وہ انرجی اور یہ انرجی ایک ہے، الگ الگ ہے، کیا ہے؟ انرجی کو ابتدائی لحاظ سے انرجی ایک ہی ہے. اچھا، ٹھیک. صحیح ہے. اب وہ کس درجے میں ہے، وہ کون سی قسم میں، اس لحاظ سے ہم اس کی بہت ساری قسمیں کر سکتے ہیں. اچھا، صحیح. ابتداً انرجی انرجی. اب وہ فریکوینسی کے شکل میں ہو، نور کی شکل میں ہو، کسی شکل میں ہو. صحیح. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے. اب اس کی الگ الگ تقسیم کی جا سکتی ہے کہ وہ میں کون سے چکرا سے ریلیز کر رہا ہوں، کون سے ایلیمنٹ والی ہے، وہ میں کائنات میں کہاں مجھے پہنچانی ہے. یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے.
اور یہ سیکھنے کا موضوع ہے۔ عموماً جو مینیفیسٹیشن میں کیا جاتا ہے وہ صرف فیلنگز پر ہوتا ہے کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں۔ لا آف اٹریکشن کا جو ہے ٹھیک ہے، ابتدائی دور جو ہوتا ہے اس میں صرف فیلنگز کے حوالے سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ جو فیل کرتے ہیں وہی وائبریشن آپ کائنات کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ابتداً یہی صحیح ہے، کیونکہ یہی لوگ کر لیں تو بہت کچھ کر لیں گے وہ اس سے۔ مینیفیسٹ کیا، اب اسی وائبریشن پہ رہیں، وہ مسلسل اسی وائبریشن پہ رہیں، اور دیکھیں گے سامنے انشاءاللہ وہ چیز مینیفیسٹ ہوئی بھی اٹریکٹ ہو کے آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا ایک چیز دیکھیں بڑی کامن سے مجھے آپ کی اس بات سے لگ رہی ہے کہ وہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کلیریفائی کریں ذرا۔ جیسا آپ نے کہا کہ پہلے وہ مینیفیسٹ کرے اور پھر اسی فریکوینسی پر رہے۔ بالکل حبس دم کیا یہی چیز کی ہے؟ کیونکہ جب ہم حبس دم ہم کرتے ہیں تو ہم ایک ذکر کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو روک دیتے ہیں، تو اب ہم پھر ہم اسی ذکر پہ رہتے ہیں، تو تھوڑا سا کیا یہ سیم چیز ہے؟ نہیں، حبس دم کا کانسیپٹ الگ ہے، اس سے بھی ہم چیزیں مینیفیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک فریکوینسی پر رہنے سے مراد یہ نہیں ہے۔ اچھا مینیفیسٹیشن میں نے کسی طریقے سے کوئی چیز مینیفیسٹ کی، مثال کے طور پہ میں نے ایک اچھی جاب جو ہے وہ مینیفیسٹ کی، صحیح ہے، مجھے وہ کرنے میں 10 منٹ لگے، ٹھیک ہے، میں نے اس کا تصور کیا، اس کو فیل کیا، اس کے لیے شکریہ ادا کیا۔ اب یہ بھی ایک پورا طریقہ ہے۔ اب میں ایک وائبریشن پہ ہوں، میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں کہ وہ جاب میرے پاس ہے، صحیح یہ میری وائبریشن ہے ابھی۔ صحیح، اب جب تک مجھے جاب نہیں مل جاتی مجھے اسی وائبریشن پہ رہنا ہے، اچھا اور جتنا زیادہ میں اس کو فیل کروں گا اتنے زیادہ اسٹرانگ جو انرجیز ہیں، فریکوینسی ہیں، وہ جا کے کائنات میں بہت زیادہ تیزی سے کام کریں گے اور بہت تیزی سے وہ اٹریکٹ کر کے جاب میرے پاس لے کر آ جائیں گے۔ تو ایک فریکوینسی پر یا ایک وائبریشن میں رہنے سے مراد یہ ہے صحیح کہ اب میں جو مجھے 10 سے 15 منٹ مینیفیسٹیشن کرنی تھی وہ کر لی، اب میں اس وائبریشن پہ رہوں گا، کیونکہ جیسے ہی میں وائبریشن تبدیل کروں گا کائنات کو میں دوسرا پیغام دینا شروع کر دوں گا۔ آرڈر تبدیل کر دیا میں نے، اب کائنات پھر اس پہ کام کرنا شروع کر دے گی۔ جیسے میں یہ محسوس کرنا شروع کروں یار میرے پاس تو جاب ہی نہیں ہے، ابھی میں نے جو جاب کے آرڈر دیا کہ جاب چاہیے اور میرے پاس جاب ہے، کائنات نے بولا بہترین، ابھی کام ہوتا ہے آپ کا۔ وہ کرتے ہی پھر میں نے محسوس کرا ارے یار جاب نہیں، کتنی محرومی کی بات ہے۔ اب کائنات بولی کہ اچھا آپ کو محرومی چاہیے سر، او کہ آپ نے وہ فیل کیا کہ میں محروم ہوں، جی، تو اب آپ کو محرومی ملے گی۔ تو جتنا جو میں فیل کروں گا وہی وائبریشن جائے گی۔ یعنی مینیفیسٹ کرنے کے بعد اس مینیفیسٹیشن پہ پازیٹیو ہی رہنا ہے، بالکل اسی وائبریشن پہ اسی رہنا ہے۔ وائبریشن پہ رہنا ہے، یعنی وہ جو یعنی سمجھ میں آتا ہے اب بات، یہ کہتے ہیں پازیٹیو رہو، پازیٹیو سوچو، یہ بہت اثر انداز ہے۔ جی جی تو کیا یہ مینیفیسٹیشن اس طرح کر کے کیا کوئی بندہ اپنا علاج یا کسی اور کا علاج کر سکتا ہے؟ روحانی طور کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں اپنا علاج تو کیا جا سکتا ہے، بندہ اگر جو ہے کوئی بیمار ہے تو ابتدائی دور میں اگر وہ اس کو مینیفیسٹیشن کرنا آتی ہے تو وہ اس سے جو ہے علاج کر سکتا ہے۔ اچھا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے اس کا علاج ہو جائے گا، صحیح تشخیص ہوگی، صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچے گا، صحیح تشخیص ہوگی، صحیح علاج ملے گا، صحیح دوائی ملے گی، کائنات اس کو اٹریکٹ کر کے لے کر آئے گی آپ کے علاج کو آپ کے پاس۔ یعنی اسباب در اسباب معاملہ ہوگا تاکہ آپ بالکل، جو چاہ رہے ہیں کہ علاج ہو جائے جی وہ آپ کو رزلٹ مل پائے۔ جی بالکل، یعنی رزلٹ آپ کا ہیلنگ پروسیس بہت زیادہ تیز ہو جائے گا، آپ کا جسم بہت زیادہ تیزی سے ہیل کرے گا، دوائی کا اثر بہت تیزی سے قبول کرے گا، یہ سارے اسباب خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ صحیح، وہی علاج جس کو 6 مہینے لگنے تھے وہ 1 مہینے میں ہو جائے گا۔ کیا بات، آئی نا سمجھ میں بات؟ تو یہ معاملہ اگر باقاعدہ سکھایا کہ نہیں جاتا عام طور پر کہ لوگ پازیٹیو رہیں، کم سے کم اس سے کچھ ہو نہ ہو لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے یا ماحول و معاشرے کے، ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کو قبول عام نہیں ہے، لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے حالات برے ہیں اور ہم اچھا محسوس کریں۔ یہ بھی ایک
زاویہ ہے اور شاید کسی حد تک ویلڈ پوائنٹ بھی ہے. ہاں، لیکن لا آف اٹریکشن یہی کہتا ہے کہ جو تم فیل کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوتا رہے گا. تو وہ اس کو فیل کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ وہی ہوتا رہتا. تو کہیں تو اینڈ کرنا ہے نا. تو اس کے لیے لا آف اٹریکشن کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا کم از کم فیل تو کر سکتے ہو. یہ وقت تو تمہارے ساتھ ایسے ہی گزرنا ہے، اس وقت کے لیے تم کر نہیں سکتے کچھ، آنے والے کے لیے کر لو. کم از کم اچھا فیل کر لو. اور جب وہ شروع کرتے ہیں تو ان کو رزلٹ نظر آتے ہیں. جس کو رزلٹ نظر آ جاتے ہیں تو پھر بولتے ہیں اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اچھا. پھر وہ کبھی نہیں چھوڑتا اس کو. صحیح. اچھا، پازیٹیو رہنا اور یہ مینیفیسٹیشن کرنا کیا ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہے؟ نہیں، تو یہ ہوتا ہے نا، لوگ صرف یہ بولتے ہیں نہیں نہیں میرے ساتھ سب اچھا ہوگا، نہیں نہیں سب اچھا ہوگا میرے ساتھ، آل از ویل، آل از ویل والی معاملہ ہوگا. اور یہ چیز یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں، دونوں الگ الگ باتیں ہیں. پازیٹیو رہنا بھی اس کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اپنے مقاصد پورا کرنا یہ لا آف اٹریکشن ہے. صحیح. ایک یہ ہے کہ بھائی میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ یار کچھ برا نہیں ہو رہا، بظاہر کچھ برا نظر بھی آ رہا ہے تو کچھ اچھے کے لیے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ میں باقاعدہ حکم کروں کائنات کو. خلیفہ ہے نا زمین پہ، اور اس کا حکم چلتا بھی ہے کر کے دیکھے کوئی. تو ایک یہ ہے کہ میں اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے کائنات کو حکم کروں اور کائنات پھر ان چیزوں کا انتظام کرے میرے لیے. یہ لا آف اٹریکشن ہے. اب جیسے بھی آپ نے ایک بات کری کہ وہ خلیفہ ہے تو اس کا حکم چلتا ہے. ہاں، تو جب سب خلیفہ ہے تو کیا سب کا حکم چل رہا ہے؟ چلا نہیں رہے، اس کا خلیفہ ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے. اس کو تھوڑا ڈیفائن کریں آپ، یہ بات کہ کیوں حق ادا نہیں ہو رہا، یہ کیا ہے، کیا اس بات پہ شک ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ شک تو کسی کا بھی نہیں ہے. آپ جس کے بھی تھوڑی سی بے عزتی کریں وہ آپ کو یاد دلائے گا میں خلیفہ ہوں زمین پہ اس کا. ٹھیک ہے. پتہ نہیں ہے میں اشرف المخلوقات میں سے ہوں. صحیح. ہاں بالکل ایسا ہے. تو آپ کو یاد دلائے گا. تو اس سے تو انکار کسی کا بھی نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ خود کو پہچاننا پہلے درجے میں، پھر اگلے درجے میں اپنے رب کو پہچاننا. یہ ہے اس کے خلیفہ ہونے کا حق ادا کرنا. اچھا. بالکل، کہ پہلے درجے میں بندہ خود کو پہچانا، اور پھر جب خود کو پہچان لے گا تو اگلا درجہ ہوگا اپنے رب کو پہچانا. اسی میں تمام احکامات پہ بھی عمل ہو جائے گا. اسی میں جو ہے وہ جو اصل ہے، تمام اصول کی اصل معرفت، رب کو پہچاننا، وہ بھی ہو جائے گا. تو جو اس راہ پہ چل دے گا وہ خلیفہ جو بنایا گیا ہے نا اس کا حق ادا کرنے کی راہ پہ چل دے گا وہ. تو جس درجے پہ جو ہوگا اس کا حکم اتنا چلتا جائے گا. ابھی آپ نے ایک بات بولی کہ پہلے درجے میں تو اپنے آپ کو پہچانے. بالکل. اپنے آپ کو پہچاننے سے کیا مراد ہے اور اس کو اپنے آپ کو پہچانا کس طرح جائے، یہ چیز ذرا بتائیں. ہاں، اس کا آسان ذریعہ یہ ہے کہ جنہوں نے خود کو پہچان لیا ہے اور رب کو پہچان لیا ہے ان کی صحبت کا اختیار کرے. سبحان اللہ. بے شک. صحیح ہے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھے. ہاں بالکل، کیونکہ جیسے وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ جب کوئی مشین بنائی جاتی ہے تو مشین بنانے والا اس کے ساتھ ایک کتاب دیتا ہے کہ بھائی یہ اس طرح سے چلتی ہے. آپریٹ کے لیے کس مینول دیتا ہے، مینول جو ہوتا ہے. تو انسان کے لیے بھی ہے، وہ اس کے بنانے والے نے ایک کتاب بھیجی ہے اس کی ہدایت کے لیے. بالکل. تو اس کو سمجھ کے پڑھے، صرف تلاوت نہیں کرے. تلاوت کرنا بھی ثواب ہے لیکن مقصد نہیں ہے. یہ مقصد اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا کیا ہدایات ہیں.
اب اس میں جو ہے وہ کچھ آیت احکامات پر ہیں جن چیزوں سے ہم جائز ناجائز حرام اور یہ چیزیں ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ آیات ہیں، ان پہ بھی غور کریں. اس میں بھی ہدایات ہے. پورا قرآن جو ہے وہ ہدایت سے بھرپور ہے، ہدایت ہی ہے پورا قرآن. صحیح. تو یہ دو چیزیں، ایک جنہوں نے رب کو اور خود کو پہچان لیا ہے ان کی صحبت اختیار کریں، اور وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہدایت کے لیے بھیجی ہے اس کو سمجھ کے پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دن میں ایک ہی گھنٹے میں ہو جائے گی، کم از کم اس راہ پر چل دیں آپ. بھلے وہ روزانہ ایک آیت آپ سمجھیں، کیا چاہے ایک ہی آیت سمجھ. ایک آیت سمجھیں، یا ایک آیت کو سمجھنے میں ایک ہفتہ لگا دیں. جلدی نہ کریں، اس کو صحیح سے سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں. آپ کا درجہ انشاءاللہ آگے درجات کے لحاظ سے بندہ بلند ہوتا جاتا ہے اور اس کو بہت کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے. تو پہلے درجے میں بندہ خود کو ہی جانتا ہے. اچھا دیکھیں، آپ نے اس میں اپنے دو چیزیں بتائیں آسانی سمجھنے کے لیے، کہ ایک تو ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو اپنے آپ کو اور رب کو پہچان گئے، بالکل. اور دوسرا آپ نے قرآن کی بتایا کہ اس کے بالکل. تو یہ قرآن میں جو ہدایت ہے، لوگ اکثر جیسے دیکھا ہے، مشاہدہ بھی رہا ہے لوگوں کا، جی. کہ وہ اپنے علاوہ سب کی ہدایت کے ذریعہ سمجھتے ہیں اس کو. بولتے ہیں مثال کے طور پر گھر پہ کوئی پڑھ رہا ہے، ایک بیٹھک بنا لی، یا کہیں مدرسے میں چلے گئے، یا جہاں تفسیر قرآن کا معاملہ چل رہا ہے، تو اب وہ جو پڑھا رہے ہیں انہوں نے آیت مبارکہ پڑھی اور اس کو سمجھائی. اب سب کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ تو الگ الگ ہے. بالکل. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے، یا خود اپنے ذاتی طور پہ بیٹھ کے بندہ سمجھے؟ اسی لیے جو عرض کیا نا کہ صحبت بھی ضروری ہے. جی. کیونکہ وہ جہاں سے جو کچھ بھی سمجھے گا وہ پھر ان سمجھے والوں سے پوچھے گا. اللہ اللہ. صحیح. جنہوں نے سمجھ لیا ہے صحیح. ان سے پوچھے گا نا کہ میں نے یہ سمجھا ہے، تو سمجھا دیں گے اگر غلط سمجھا ہوگا تو. صحیح صحیح صحیح. اس لیے دونوں چیزیں ضروری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب اس کے اوپر میرا ایک سوال ہے، یہ جو سمجھنے والے جو سمجھ چکے ہیں ان کی تلاش کہاں کریں، ان کی تلاش کیسے کریں؟ بس طلب رکھے سچی. اگر سچی طلب ہوگی جلد یا بدیر ملے گا ضرور. سچی طلب ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بار بار عرض ضرور ہونی چاہیے، یہ رب العالمین تو قادر ہے تو ملوا دے. بھی زمین میں لاکھوں کروڑوں بندے ہیں اس کے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سمجھنا کہ میں ہدایت اسی سے حاصل کروں گا جو اس زمانے کا قطب ہوگا، کبھی ہدایت نہیں ملے گی. اللہ. ہدایت کا سبب ایک جانور بھی بن جائے گا اور قطب بھی نہیں بنے گا. یعنی اگر آپ ہدایت کی حقیقی طلب ہے تو ہدایت آپ کو کائنات کے ہر ایک ذرے سے مل جائے گی. بالکل. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، اور جس درجے میں ہدایت نصیب ہوتی ہے اس کو غنیمت جانیں. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو طلب پر ہے، اصل میں تو طلب سے ہی ملتا ہے. طلب اگر سچی ہے دل میں اور تڑپ اگر سچی ہے تو بالکل. جیسے لا آف اٹریکشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، وہی انرجیز جائیں گی اور آپ کو اٹریکٹ کر کے لے کر آئیں گی. صحیح صحیح. طلب سچی ہونے چاہیے ہدایت کی. وہ پیاس آپ کی جو ہے نا وہ شدت والی ہونی چاہیے، تو کنواں چل کے آپ کے پاس آئے گا. اللہ اکبر. بالکل. باقاعدہ کوئی اللہ کا ولی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ طلب سچی رکھتے ہوئے ہدایت ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. اچھا جیسے یہ تو بات بالکل الحمدللہ اللہ کے فضل سے کلیئر ہو گئی. ایک سوال مجھے اس بات پہ ہے، اللہ کے ولی جیسے میں نے ورڈ استعمال کیا، جیسے آپ نے کتب استعمال کیا، تو در حقیقتاً ایک عام انسان کو شخص ہے جو کسی صحبت والے کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اللہ کا ولی ہے، یا جو بھی اس کے عقائد ہیں اس کے لیے، یا جو بھی وہ نظریہ رکھتا ہے.
لیکن ایک ویسے اگر وہ جاننا چاہے تو اللہ کا ولی در حقیقتاً ہے کون؟ وہ جو کرامتیں دکھا رہا ہے، یا وہ جس کے پاس علم زیادہ ہے، یا وہ جو غیر فطری باتیں کر رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہم کس کو، کیونکہ دیکھیں علماء کے ساتھ بھی جو ہے اللہ کا ولی لگتا ہے، جو بظاہر دیکھنے میں بھنگی ہوتے ہیں، معاذ اللہ میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا، تو جو مجذوب جو ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کچھ لوگ ان کو بھی اللہ کا ولی بول دیتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اگر واقعی کوئی بندہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اب بہت ساری کیٹیگریز آ جاتے ہیں، تو در حقیقت اللہ کا ولی کیوں ہے، کون ہے؟ کیونکہ جادوگر بھی ہیں، وہ بھی ہیں، ہندو اور دوسرے مذہب والے بھی جو ہیں وہ کرامتیں دکھانے پہ قادر ہیں، وہ تو یہ کیا ہے معاملہ؟ اصل میں جو ہے نا، ہم ولی کو ظاہر میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سمجھائیں یہ بات۔ ولی ظاہر میں نہیں ملے گا آپ کو، آپ ظاہر میں دلائل ہی ڈھونڈتے رہیں گے اور ثبوت ہی ڈھونڈتے رہیں گے۔ ہر ایک مسلمان کو اللہ کی ولایت سے کچھ حصہ حاصل ہے۔ اچھا، اب اس ولی سے مجھے کیا چاہیے؟ ہدایت۔ ایک ولی ہے جس کے اختیار میں پوری دنیا کا نظام ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے کیا لوں گا؟ میں اس سے ہدایت ہی لوں گا، میں اس سے زیادہ دعا کا ہی عرض کروں گا، اور اس کی ولایت سے کیا ملا مجھے؟ تو کتنا بڑا ولی ہے، اس سے مجھے کیا؟ میں اپنے معاملات کے لیے دعا کروں گا میرے معاملات سدھر جائیں، یہ ہو جائے، جی ہے نا؟ تو ہم ہر ایک کو ولی سمجھیں، ہر ایک کو ولی سمجھیں، تو اللہ تعالی ہر ایک کو ولی ہمارے لیے بنا دے گا۔ اور اگر ہم کسی کو بھی نہیں سمجھیں گے تو وہ ولی جو اصل میں ولی ہے وہ بھی ہمارے لیے ولی نہیں ہے۔ اصل سارا مسئلہ اندر کا ہے، ادھر کا ہے۔ میں کسی عام مسلمان کو ولی سمجھ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے، حسن ظن رکھ کے میں اس سے کہہ دوں تو میرے لیے دعا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس حسن ظن کی برکت سے وہ دعا قبول کر لے گا۔ اور کسی حقیقی ولی سے میں حسن ظن نہ رکھتے ہوئے کہ میں ثبوت ملے گا تو مانوں گا اس کو ولی، صحیح، اس سے کتنی دعا کا بولتا رہوں میں۔ تو اصل تو سارا ادھر کا ہے بھائی، بے شک۔ تو ولی ظاہر میں نہ ڈھونڈیں، ہم اپنے باطن کو ولی کریں۔ اور ہر ایک مسلمان کو ولایت سے درجہ حاصل ہے نا، کس کو کتنا حاصل ہے ہمیں کیا پتہ؟ ہر ایک کا ادب ویسے ہی کریں جیسے ہم کسی ولی کا کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ پیر چومیں اس کے، احترام تو رکھیں، احترام مسلم نہیں ہے بالکل، تو احترام تو رکھیں ہر ایک سے، یہ کریں اور پھر دیکھیں آپ کو ولی ملتے نہیں ملتے۔ اور اس کا الٹ کریں تو پھر بتا دیں کہ کوئی ولی ملا نہیں ملا۔ جو حقیقی ولی ہوگا وہ بھی اس کے لیے ولی نہیں ہے۔ آ گئی نا سمجھ میں بات؟ تو سارا مسئلہ اپنا ہے، اندر کو صحیح کرنا ہے بس۔ یہ اندر ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اندر ٹھیک کیا ہونا نہیں چاہتا؟ یا کیا ایسی رکاوٹیں ہیں، یا کیا چیز ایسی قوت ہے جس کو روکتی ہے کہ اندر ٹھیک نہ ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا اندر ٹھیک کرنے کے لیے پہلے ظاہر میں کچھ بہت بڑا ہو۔ صحیح، کوئی فرشتہ آئے، کوئی اللہ کا ولی آئے، بولے یہ لے میں نے تیرے دل پہ ہاتھ مار دیے، تیرا شق صدر کر دیا، تیرے دل کو دھو دیا، جا اب تیرا دل صاف ہے۔ صحیح، نہیں ہوگا ایسا کبھی بھی، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو ہو جائے، تو یہ تو ایک عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو اچھا، دل کی ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سادہ سا رکھا ہے، اس میں کوئی لشکاریں جھنکاریں ایسا نہیں ہے، کچھ بالکل سادہ ہے۔ اس سادگی کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہم بس۔
بولتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، کچھ ہوا ہی نہیں، میرے پر آئی نہیں، میں اڑوں گا کیسے؟ اب ہدایت مل گئی نا، اب تو پر آنے چاہیے، سینگ آ جانے چاہیے سر پہ، وہ تو ہوا ہی نہیں ہوتا ایسا، بس دل بدل جاتا ہے اور اندر سکون ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، سب آپ کو خود سے بڑے ہی نظر آتے ہیں، آپ کسی کو حقیر نہیں جانتے، کوئی بھی آپ کے لیے حقیر نہیں ہوتا، سب کو آپ اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، صحیح. سب کو اہمیت دیتے ہیں، بھلے دنیا والے اس کو اہمیت دیں یا نہ دیں، آپ کے لیے سب کی اہمیت ایک جیسی ہے، ایک جتنی ہے، بس سیدھا سیدھا سا معاملہ ہے، بس یہ سادگی جو ہے نا یہ قبول نہیں ہو پاتی، سادگی بڑی مشکل چیز ہے، اچھا. ہاں سادگی بڑی مشکل چیز ہے، اس لیے ہر ایک اس کو اختیار نہیں کر پاتا۔ صحیح. تو اس طرح تو پھر جی پہلے یہ بتائیں، کیا یہ سادگی کو ایکسیپٹ کرنا یہ فطری معاملہ ہے انسان کا؟ بالکل فطری معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے سے جواب دے دیا فطر، تو اب یہ بندہ اپنی فطرت سے کیوں بدلا ہے؟ ایسی کیا عوامل رہے ہیں، ایسے کیا معاملات رہے ہیں جس بس میں اس یہ کا ذہن ماحول بندہ جو دیکھتا ہے وہی کرنا چاہتا ہے، ماحول اس کا یہی ہے، پیدا ہوتے ہی اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم سب کے ساتھ مل کے چلنا ہے، خود بھی وہ سادگی سے رہنا چاہے تو بولتا ہے یہ کیسا بچہ ہے، اور بچوں کو دیکھو وہ کیا کیا کر رہے ہیں، جاؤ تم بھی کرو ان کے ساتھ مل کے، زبردستی اس کے ماں باپ کرواتے ہیں، کچھ سادگی پسند ہو وہ بولتے ہیں نہیں یار یہ دیکھو کیسا بچہ، اس کو کرو کوئی تربیت کرو اس کی، اس کو سکھاؤ کچھ، شروعات سے ہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، اور آہستہ آہستہ پھر ایک انچاہی مقابلے بازی میں لگا دیا جاتا ہے اس کو، ہاں یہ تو بالکل ہے، یعنی وہ نہ بھی چاہے تب بھی وہ اپنے کلاس فیلوز سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اڑوسیوں پڑوسیوں سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، والدین بھی اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اچھا وہ بچہ سائیکل لے کر آیا ہے، اگلے ہفتے دیکھو ہم کیسی سائیکل لے کر آتے ہیں، تو یہ سادگی کیسے پیدا ہوگی اس کے اندر؟ تو شروع سے ہی اس کی فیڈنگ ہی ایسے ہی ہوئی ہے کہ وہ سادگی پر راضی ہی نہیں ہوتا، وہ کچھ کر کے راضی ہوتا ہے، کچھ ظاہر میں کچھ اچھا نظر آتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو وہ اس پہ راضی ہوتا ہے، بالکل بالکل، باطنی خوشی اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کی توجہ ہی نہیں ہے باطن کی بھی کوئی خوشی ہے، باطن کا بھی کوئی سکون ہے، ٹھیک ہے، سب اس کو بتایا دیکھو ظاہر میں تم خوش ہو اس کا مطلب تم خوش ہو، تو جب فیڈنگ ایسے ہی ہے تو پھر یہی ہوگا۔ صحیح، تو پھر اس فطرت سے ہٹنے میں اب یہ ایک طرح سے یہی فطرت ہو جاتی ہے اس کی، صحیح، تو اب اس سے ہٹنے میں اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ زندگی میں کامیاب ہو گئے، جن کو سب کچھ مل گیا اب نہیں چاہیے کچھ، وہ باطن کی طرف توجہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ لگتا ہے یہ ظاہری خوشی کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو باطنی خوشی ہے، سب میڈیٹیشن کر رہے ہیں، گرو کے پاس جا رہے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں، مینیفیسٹیشن کر رہے ہیں، سب کچھ باطن کی طرف توجہ ان کی، جس نے سب کچھ پا لیا، اب یہ جو عرض تھی کہ مجھے سب کچھ پانا یہ ختم ہو گئی، اب اس کی آنکھ کھلی کہ نہیں میں نے تو سب کچھ حاصل نہیں کیا، تو اصل کیا ہے، سب کچھ کیا ہے؟ وہ باطن ہے، پھر وہ بولتا ہے اچھا اصل تو میری باطنی خوشی ہے، اصل تو میرا باطنی سکون ہے، پھر وہ ایسے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جو اس میں ماہر ہے،
اور وہ سادگی سے ہوتا ہے پھر سب کچھ، پھر وہ خود سادے ہو جاتے ہیں. تو سادگی بڑی مشکل چیز ہے، آسان چیز نہیں ہے. اس کے اندر بھی جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ساری بات سمجھ میں آئی. آپ نے کہا کہ پھر وہ لوگ ایسے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، گرو ہو گئے یہ سمجھ. تو لیکن حضرت ہم یہ دیکھنے میں آئے تو سارے ایسے گرو بھی ایسے نہیں ہیں جو سادگی والے ہیں. ان کو بھی جو ہے وہ جبا شبا اور وہ تو سارے میں دیکھیں اس لیے میں وہی والی بات، اللہ ماشاء اللہ جو ہیں وہ ہیں، بے شک سر کے تاج ہیں وہ، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں اب وہ تو یہی سب کچھ چھوڑ کر اس لیے آئے تھے کہ سادے بنے. ہاں اور یہاں بھی یہی چیز ہے کہ نہیں کچھ زاہد. تو پھر ہاں تو پھر وہ اس کی تلاش میں نہیں آیا نا. وہ طالب جو ہے وہ باطنی سکون کی تلاش میں نہیں آیا. اگر وہ پھر سے ظاہر کا کچھ مانگ رہا ہے تو نہیں وہ نہیں مانگ رہا ہے، کہ سامنے والا ہی اگر یہ سمجھ جائے اس ہاں کو، تو پھر وہ صحیح استاد تلاش کرے. اب اس کو کیا پتا کہ صحیح استاد، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ نہیں رہا ہے وہ کہ سامنے والا جو ہے وہ نہیں، یہ ایک باطن آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کا مقصد آپ کی رہنمائی کرتا ہے. جب آپ کا مقصد آپ کو نہیں ملے گا تو کتنے عرصے کے لیے اس کے ساتھ رہیں گے. آپ جب دیکھیں گے جس نے پوری دنیا دیکھی ہے، سب کچھ حاصل کر لیا، وہ بیوقوف تو نہیں ہوگا، نہیں. ہے نا. وہ دیکھے گا کہ یہ تو اسی پروسیس میں ہے، ظاہر حاصل کرنے کے پروسیس میں، جس کو چھوڑ کے میں آیا ہوں. اس نے ابھی حاصل بھی نہیں کیا، میں جس کو چھوڑ کر آیا ہوں، صحیح. تو کیوں رکے گا اس کے پاس. چلے یہ تو ایک وہ شخص ہے جو سب کچھ ظاہر حاصل کرا ہے اس کے بعد وہ آیا. جی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے ان کا دل ہوتا ہے یار نہیں اب میں، چاہے وہ دنیاوی مشکلوں کے تحت ہو ہاں یا کوئی اور معاملے کے تحت ہو، تو وہ بولتا ہے نہیں اب میں اس طرف آ جاتا ہوں. اب جی. وہاں جا کے وہ کیا شخص، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی کچھ عروج بھی ہے ظاہر بھی. ہاں تو یہ ایک جو ہے نا وہ مسلسل کوشش ہے. تو وہ جو ہے وہ کوشش کرتا رہے، اس کا باطن اس کو جو ہے نا بتاتا رہے گا کہ یہ مجھے ابھی رہنمائی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، میں صحیح جگہ پر ہوں یا نہیں ہوں. طلب سچی ہونی چاہیے. طلب سچی ہوگی تو اس کا باطن اس کو بتاتا رہے گا کہ یار یہ صحیح جگہ ہے، یہ صحیح جگہ نہیں ہے، تو اس پہ وہ چلتا رہے. تو طلب سچی ہونے سے جلد یا بدیر وہ اپنے مقصد پہ ضرور پہنچ جائے گا. صحیح. صحیح استاد کی نشانیاں نہیں ہیں کوئی جو ہم بیان کر سکیں. اچھا ٹھیک ہے. صحیح ہے. ہو سکتا ہے کسی کو 10 استاد ملیں، 10 کے 10 صحیح ملیں. ہو سکتا ہے کسی کو 9 غلط ملے، 1 صحیح ملے، لیکن سب سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھے گا. ہاں وہ تو پھر وہ ہدایت والا معاملہ آ گیا جو آپ نے پہلے کہا. جی ٹھیک ہے. سب سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھے گا، تو وہ سیکھنے کو غنیمت جانے وہ. اور طلب جو ہے اور جو پیاس ہے اس کی شدت میں کمی نہ آنے دے. صحیح. تو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچے گا وہ اپنے. صحیح زبردست ہے نا. کیونکہ استاد جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی کرتا ہے جو بظاہر صحیح نہیں نظر آ رہی ہوتی، لیکن وہ سکھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو اب وہ دیکھ کے وہ بدظن ہو جائے گا اس سے، صحیح استاد سے، ہے نا. بعض اب کوئی غلط استاد جو ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اچھی کرتا ہے دکھانے کے لیے تاکہ وہ فیور میں رہے میرے. ہاں تو اس کو دیکھ کے وہ حسن ظن میں رہے گا ہمیشہ، کبھی منزل نہیں ملے گی اس کو. جی. تو نشانیاں نہیں ہیں کوئی. آئی نا سمجھ میں بات. صحیح. تو اصل یہ ہے، یہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کی طلب، آپ کا مقصد، یہ آپ کو آگے بڑھاتا رہتا ہے. صحیح. آخری میں ایک چیز میں جاننا چاہوں گا، آپ نے اپنا کوئی بھی واقعہ ایسا جو مینیفیسٹیشن کے ذریعے حاصل کیا وہ کچھ اگر آپ بتانا چاہیں. اب وہ جیسے عرض کی نا کہ مینیفیسٹیشن ہی یعنی روحانیت کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے.
اب اس میں یہی جو اساتذہ کا معاملہ تھا نا، تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب اساتذہ کی بہت اشد ضرورت تھی، اچھے اساتذہ کی، اور بہت سارے سوالات تھے جو جمع ہو گئے تھے میرے پاس، صحیح. ہزاروں. ہزاروں. ان کا جواب دینے والا مجھے کوئی نہیں ملتا تھا. اور ہم جہاں جاتے تھے، ابھی اس کے لیے نہیں بول رہا کہ اپنی اس کے لیے تحدیث نعمت بھی اور بتانے کے لیے بھی، ہم جہاں جاتے تھے وہ ہمیں بولتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں. تو اس بات سے پریشان ہو کے ہاتھ پہ چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے کہ یار سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کرنا ہے. تو پھر جو ہے وہ، اب اس کو آپ مینیفیسٹیشن کہہ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کہہ لیں، وہ کسی چلے کوئی عمل کے ذریعے سے نہیں کی تھی، بس وہ وہی تھی دل سے جو عرض ہوتی ہے، بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا کریم، بظاہر تو کوئی اب سبب کوئی راستہ نہیں بچا، ٹھیک ہے، لیکن تو کرم فرمانے والا ہے، تو سارے بند دروازے کھول سکتا ہے. تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد پھر جو ہے ہوا یوں کہ اس طریقے سے ملاقات ہوئی اپنے شیخ، اپنے مرشد سے، اور وہی روحانی استاد بھی ایسے بنے کہ ان کے پاس پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑی. سبحان اللہ. تو ان سے ایسے ملاقات ہوئی کہ توقع ہی نہیں تھی. اچھا. بالکل توقع نہیں تھی، اور اس وقت بالکل امید چھوڑ دیتے، یعنی ہم اس وائبریشن پہ بھی نہیں تھے، سمجھ میں مایوسی کی اسی حالت تھی. صحیح. یعنی ہمارے جو بابا جی تھے، یعنی ایک بڑے استاد تھے، ان کا اچانک انتقال ہو گیا تھا. ان کے جانے کے 3 ماہ بعد ہی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ بالکل مایوسی کا سا معاملہ ہو گیا تھا، یار اب کوئی استاد نہیں مل رہا. تو پھر اس کے بعد عرض کی بارگاہ الہی میں، اور ایسا سبب بنا کہ الحمدللہ کرم ہی کرم ہو گیا. سبحان اللہ. الحمدللہ. تو یہ تھا چھوٹا سا. باقی جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے روحانی طور پہ، وہ سارے مینیفیسٹیشن ہی ہو رہی ہوتی ہیں، سمجھیے. صحیح صحیح. ہاں، بہت بہت شکریہ حضرت، آج کا جو ہے وہ خصوصی ٹائم آپ نے نکالا. اللہ کا دعا فرما دیں سب کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. آمین. اللہم انا نسألک ایمانا و فضلا دائما و رزقا واسعا و سعیا مشکورا و ذما مغفورا و دعاء مستجابا و لقاء اللہ نصیبا و جنة الفردوس و اکلا کاملا و علما نافعا و نعیما مقیما. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافینا قبل ذلك. اللہم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لم يرحمنا في الدنيا والآخرة وكف أيدي الظالمين عنا يا حفيظ وحفظنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا واشفينا واشف مرضانا. یا الہ العالمین، ہمارا بیٹھنا سننا سنانا تمام معاملات کو اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، ہم سب کے دلوں میں جو جو نیک جائز دعائیں تمنائیں خواہشات ہمارے حق میں بہترین قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، جتنے لوگ دعاؤں میں شامل ہیں سب کی مشکلات آسان فرما، سب کی بگڑیاں بنا دیں، سب کے معاملات میں آسانی عطا فرما. جتنے لوگ عملیات کر رہے ہیں، روحانیات کے راستے پر ہیں، یا جس کام کے لیے، ہر جائز کام کے لیے جو بھی کوشش کر رہا ہے، سب کو اس میں کامیابی عطا فرما. جو جس کے پاس کر رہا ہے، کوشش میں ہے، مولا کریم سب کو کامیابی سے ہم کے فرما. جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے اپنے فضل سے عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے حضرت، انشاءاللہ عزیز، بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے وہ پھر سے ایک پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.